امام غائب کے بعد سب سے بلند درجہ سید امام ابو الحسن اصفہانی کے پوتے سید موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب واضح نص موجود ہے، واضح حکم موجود ہے کہ جمعہ فرض ہے، تو شیعہ مجتہدین کو اس بات کی جرت کیسے ہوئی اس میں اجتہاد کرنے کی اور یہ کہنے کی کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ چاہے نماز ظہر ادا کریں چاہے جمعہ ادا کریں۔ شیخ موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ شیعہ مجتہدین اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امام غائب کے زمانہ میں نماز جمعہ فرض نہیں ہے، اختیار ہے، آپ چاہے نماز ظہر ادا کر لیں چاہے نماز جمعہ۔ یہاں تک کہ کچھ شیعہ نے تو یہ فتویٰ دیا ہے کہ امام غائب کے زمانہ میں نماز جمعہ پڑھنا حرام ہے۔ شیعہ عالم شیعہ مجتہد شیخ موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ اگرچہ کچھ فقہا نے نماز جمعہ کے واجب ہونے کا فتویٰ دیا ہے، جن میں شیخ خر عاملی بھی شامل ہیں جنہوں نے وسائل شیعہ لکھی ہے، لیکن ایسے فقہا انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، یعنی ان کی تعداد بہت کم ہے۔ شیعہ عالم شیعہ مجتہد شیخ موسیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ان شیعہ مجتہدین پر ان کو جرت کیسے ہوئی قرآن کریم کے واضح حکم کے خلاف اجتہاد کرنے کی، اور پھر یہ کہنا کہ ائمہ معصومین کی روایات سے ثابت ہے۔ ائمہ معصومین کی طرف منسوب کی گئی ایسی سب روایات من گڑت ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ شیعہ عالم شیعہ مجتہد شیخ موسیٰ موسوی۔ اور حقیر فقیر بھی یہی کہتا ہے کہ ائمہ کی طرف جو روایات منسوب کی جاتی ہیں، کوئی ذی شعور تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی کبھی یقین نہیں کرے گا کہ ائمہ ایسی بات کہنا تو درکنار سوچ بھی سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات، اگر بالفرض اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں شیعہ کہ ائمہ معصومین سے ایسی کچھ روایات ہیں، تو انہیں قرآن کریم کے خلاف تو نہیں لایا جائے گا، تو نص کے مقابلے میں ان کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ آگے چل کر شیخ موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ صفوی بادشاہوں کے دور میں جیسے دوسری بدعات کی ابتدا ہوئی، اس وقت ہی اس بدعت کی ابتدا ہوئی، لیکن اس وقت بھی شیعہ عالم شیعہ مجتہد شیخ موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ ایران میں جو سب سے وسیع مسجد ہوتی تھی اس کا نام مسجد جمعہ ہوتا تھا، اور اس مسجد میں جو امام ہوتے تھے ان کو امام الجمعہ کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ بلند مقام فقیہ کو امام بنایا جاتا تھا اس مسجد کا۔ شیعہ عالم شیعہ مجتہد شیخ موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جمعہ کے حرام ہونے کا فتویٰ ان علاقوں میں دیا گیا جہاں پر شیعوں کی اقلیت تھی، یعنی ایران میں تو یہ اجتہاد کیا گیا کہ آپ پر ہے، آپ چاہے نماز جمعہ ادا کر لیں یا نماز ظہر ادا کر لیں، لیکن دوسرے علاقے جہاں پر شیعہ کم تعداد میں تھے وہاں یہ فتویٰ جاری کر دیا گیا کہ نماز جمعہ پڑھنا حرام ہے امام غائب کے آنے تک۔ شیعہ عالم شیعہ مجتہد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ انتشار پھیلایا جائے مسلمانوں کے درمیان، مومنین کے درمیان، تاکہ اسلام میں جو اتحاد پایا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ نماز جمعہ میں مسلمانوں کا جمع ہونا اسلام کی عظمت و شوکت اور اتحاد و اتفاق کی مبینہ دلیل تھی۔ آگے چل کر شیعہ مجتہد شیعہ عالم سید موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ اصلاح کا طریقہ یہ ہے، بیدار مغز، تعلیم یافتہ اور فخر شیعت نوجوانان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے امام کو نماز جمعہ کا کہیں، کیونکہ امام جو ہیں وہ صرف اپنے فقیہ کی پیروی کرتے ہیں، اس بات سے صرف نظر کہ حقیقت کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کو وسائل کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں حقیر فقیر اس بات کو یوں بیان کرے گا کہ ان کی روٹیوں کا سارا انحصار مسجد کی انتظامیہ پر ہوتا ہے، تو وہ حق بات کرنے سے گریز کریں گے، اس لیے نوجوانان ان کو چاہیے کہ امام صاحب کو مجبور کریں نماز جمعہ کے ادا کرنے، اور اگر بالفرض ان مساجد کے امام اس بات کو نہیں مانتے، انتظامیہ نہیں مانتے، تو آپ ان مساجد کا رخ ہرگز نہ کریں جہاں پر نماز جمعہ ادا نہیں کی جاتی، تاکہ وہ اتحاد واپس لوٹ آئے جو مومنین کا خاصہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں واضح حکم ہے نماز جمعہ کے فرض ہونے کا۔ اس کے بارے میں کسی قسم کا اجتہاد یا کسی قسم کی تاویل ناقابل قبول ہے۔